یہ صرف ایک فیک خبر نہیں تھی، مجھے یوں لگتا ہے یہ کوئی بڑی گہری سازش تھی کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت ابھی کافی برس اس کے اندر ہے، اس وقت کوئی اس طرح کی بات کر دینا کہ وہ صدر کا عہدہ لینا چاہتے ہیں، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ جو اشتہاری ہے اس ریاست کا عدالتوں میں مطلوب ہے، انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ، تو وہ اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے ملک ریاض کا، وہ ایک اشتہاری ہیں۔ جو کرپشن کے کیسز ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے ملک ریاض کوئی ایسا غریبوں کا دسترخوان چلانے والا نہیں ہے، یہ صرف کور اپ سٹوری ہے۔ وہ ایک چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اور اس نے پاکستان کا خزانہ لوٹا بھی ہے۔ کہ قاسم اور سلیمان جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور لندن میں اپنی والدہ جمائمہ خان کے ساتھ مقیم ہیں، پہلے امریکہ جائیں گے، پھر اس کے بعد پاکستان آئیں گے اور تحریک میں شامل ہوں گے، پاکستان میں تحریک چلائیں گے اپنے والد کی رہائی کے لیے۔ تحریک انصاف کے اپنے بیانیے کی جو موروثی سیاست کے خلاف تھا، ان کے آنے سے پہلے اس بیانیے کی موت ہو جائے۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، میرے ساتھ عمار مسعود صاحب بھی ہیں، اور آج ہم 4 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے، آرمی چیف صدر نہیں بن رہے، یہ وضاحت آئی ہے محسن نقوی کی طرف سے، اور صدر زرداری کی جو جانے کی افواہیں ہیں ان کے حوالے سے حکومت کی طرف سے بڑی وضاحت سامنے آئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک ریاض کے حوالے سے بھی حکومتی ذرائع کچھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کو پارڈن کیا جائے گا یا ان سے کوئی زمین لی جائے گی۔ کیا حقائق کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ملک ریاض کے حوالے سے حقائق کیا ہیں۔ تیسری خبر جو ہلچل مچا رہی ہے وہ ہے قاسم اور سلیمان کی واپسی، یعنی عمران خان کے دونوں بیٹے جو آ کے پاکستان میں تحریک چلانا چاہتے ہیں، اس سے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان آیا اس پر آج ان کی والدہ جمائمہ خان ہیں، ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے اور انہوں نے کیا کہا یہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایک انٹرویو کی دھوم ہے انڈیا اور پاکستان میں، اور وہ انٹرویو تھا بلاول بھٹو کا، جو کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ۔ اس انڈیا پاکستان بحران کے حوالے سے جو بنائی گئی ایک کمیٹی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، انہوں نے کرن تھاپڑ کو کل ایک انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو میں کرن تھاپڑ جیسا سینئر جرنلسٹ جو عام طور پہ اپنا کول رکھنے کے لیے مشہور ہیں، وہ اپنا کول لوز کر بیٹھے، اور بلاول ان کو کہتے رہے کہ آرام سے دھیرے دھیرے سنبھال کے بات کریں۔ تو کتنا اچھا پرفارم کیا بلاول نے اور یہ انٹرویو کیسا رہا اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو میں ہی آپ کو بات کر لیتا ہوں کہ جو وضاحت سامنے آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وضاحت آئی ہے محسن نقوی صاحب کی طرف سے ابھی، اور آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب کے پاکستان کی ملٹری قیادت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وضاحت ہے کہ جی صدر کے حوالے سے کہ صدر صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے اور آرمی چیف صدر بننا چاہتے ہیں، تو یہ ڈسپیل کی گئی ہے اور کہا گیا کہ آرمی چیف صدر نہیں بننا چاہتا۔ تو میں اس وضاحت کو آرمی چیف کی طرف سے ہی وضاحت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ صدر نہیں بننا چاہتے، صدر کے ساتھ ان کا احترام کا تعلق ہے، ایک مضبوط تعلق ہے، ایک ظاہر ہے فیلڈ مارشل کا اور سپریم کمانڈر جو ہے صدر زرداری ان کا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں، رپورٹس چل رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، صدر صاحب کا عہدہ بہت مقدس ہے اور یہ ہے کہ وہ مضبوط ہیں اور ان کو بڑی رسپیکٹ بھی دی جا رہی ہے، اور کوئی اس طرح کی صداقت بھی نہیں ہے کہ ان کے عہدہ یا کرسی خطرے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو افواہیں باہر سے چل رہی تھیں، کچھ لندن سے یوٹیوبرز وغیرہ چلا رہے تھے کہ جی آرمی چیف صدر بننا چاہتے ہیں، تو کہا گیا کہ آرمی چیف صدر نہیں بننا چاہتے، اور اس طرح کی کوئی ایسی ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی وضاحت ہے جو محسن نقوی کو آ کے دینی پڑی ہے، بہت لمبا سا ٹویٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے، تو اس کی سگنیفیکنس ہے ایک موجودہ پولیٹیکل حالات میں، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ کیا اب آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ایوان صدر مضبوط ہے اور یہ جو کولیشن ہے، رولنگ کولیشن، یہ ایک مضبوط فوٹنگز پہ ہے؟ دیکھیے وسیم، یہ صرف ایک فیک خبر نہیں تھی، مجھے یوں لگتا ہے یہ کوئی بڑی گہری سازش تھی، اس لیے کہ جس طرح کہانی بنی گئی، جس طرح پروپیگیٹ کی گئی، اور جس طرح لمحوں میں یہ سچویشن وائرل ہو گئی۔ اور وائرل کس وجہ سے ہوئی؟ دیکھیے، آپ اس میں ذکر کر رہے ہیں آرمی چیف کا، آپ اس میں ذکر کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، کوئی بھی جرنلسٹ اس لیول کی کوئی سٹوری یا کوئی ٹویٹ لکھے گا، وہ ظاہر ہے وائرل ہوگی، یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں ان کے حوالے سے، اور اگر ان کے حوالے سے کوئی اتنی سنسیشنل قسم کی خبر ہوگی کہ یہ ہو رہا ہے، وہ اس جگہ جا رہا ہے، وہ تو پھر ظاہر ہے پھر اس کا وائرل ہونا تو اس کا بنتا ہے۔ لیکن اس میں صداقت بالکل نہیں تھی، اور صداقت آپ بہت سارے فیکٹس ملائے نا تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیجیے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت ابھی کافی برس اس کے اندر ہے، اس وقت کوئی اس طرح کی بات کر دینا کہ وہ صدر کا عہدہ لینا چاہتے ہیں، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ اور آخری بات، یہ جو سسٹم ترتیب دیا گیا ہے،
اس کو آپ جو مرضی نام دیں، لیکن یہ چل رہا ہے ایک دوسرے کے تعاون سے ہے. سارے اسٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کی اہمیت کو جانتے ہیں. اسی لیے جب کبھی کبھار پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم اسمبلی کی نشستوں سے استعفے دے دیں گے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں دے سکتے یا نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک احمقانہ سی خبر تھی جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، لیکن لوگوں نے سنسنی پھیلائی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ معروف ہوئے ہیں، ورنہ اس کے اندر حقیقت کا کوئی اینگل نہیں لگتا. اچھا، ایک اور خبر بڑی چل رہی تھی اور اس خبر کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے ریاست کی، اور وہ واپس آ رہے ہیں. اور وہ اچھا واپس آنے کی عبداللہ گل صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی، واپس تو نہیں آئے، کسی نے نہیں دیکھا کہ ابھی واپسی کو. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں 15-16 جولائی کو واپس آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں شہداء فاؤنڈیشن کو کچھ وہ بہت ساری زمین بھی ان کے نام کریں گے اور وہ کریں گے. تو یہ بڑی وضاحت آئی ہے سختی سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہداء فاؤنڈیشن اور شہداء کے فلاحی اسکیم جو ہے وہ ایک آرمی چلاتی ہے بڑی مقدس طریقے سے. ظاہر ہے آرمی کے شہداء ہیں، اس کا فخر ہے، تو ان کے لیے وہ کوئی ایسی منی استعمال نہیں کریں گے. ایک شخص جو اشتہاری ہے اس ریاست کا، عدالتوں میں مطلوب ہے، انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور عوام کے ساتھ، اور جو منصوبے ہیں، جو 190 ملین کیس ہے اور جو باقی کیسز ہیں، تو وہ اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے ملک ریاض کا، وہ ایک اشتہاری ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مطلوب ہیں مختلف مقدمات میں، فراڈ کے مقدمات میں. تو ایسے شخص کا فیصلہ صرف عدالتیں کر سکتی ہیں، اور عدالتوں میں باقاعدہ قانونی انعقاد کے تحت ان کا کیس چلے گا، اس کے تحت جو بھی ان کا فیصلہ ہونا ہے. اور ظاہر ہے آسان نہیں ہے کہ ان کو بری کیا جائے یا ان کو وہ کیا جائے. بظاہر پرائما فیسائی جس کو کہتے ہیں، ان کے خلاف بڑے اسٹرانگ ایلیگیشنز ہیں، فراڈ کے بھی ایلیگیشنز ہیں، لینڈ گریبنگ کے بھی ایلیگیشنز ہیں، اسٹیٹ کے ساتھ فراڈ کے بھی ہیں کہ جی 190 ملین پاؤنڈ جو این سی اے سے قبض شدہ تھا وہ واپس اپنی اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا قسم سے انڈائریکٹلی. تو یعنی ان کی جو یہ افواہیں ان کے حوالے سے چل رہی تھی ان کی بھی تردید آئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس؟ دیکھیے اس میں نا ملک ریاض صاحب بہت طاقتور آدمی ہیں. ایک زمانے میں پاکستان پہ، بلکہ ہر زمانے میں ہی پاکستان پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ہر حکومت ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی تھی. ہمارے ہاں سسٹم انفارچونیٹلی ایسا ہے، ہر سیاستدان کو انہوں نے اپلائز کیا ہوا ہے، ہر صحافی ان کے در پہ کھڑا ہمیں نظر آتا تھا چند ایک کے سوا. تو وہ تو انہوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے. بلکہ ایک زمانے میں جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنا تھا کہ ملک ریاض کی شکایات دور کرنے کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ تھا، اور وہ سرکاری ادارے میں بنا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے حکومت کی ہے، جج ہوں، جرنیل ہوں، ہر ایک ان کے ساتھ رہا. ہر سیاسی جماعت کے ساتھ تعلقات. یہ جو پہلی دفعہ ملک ریاض پر مشکل وقت آیا ہے، کیونکہ ملک ریاض پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت طاقتور ہے. اب ملک ریاض پر ہاتھ ڈالا گیا اور بے تحاشا ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں. ملک ریاض جو کرپشن کے کیسز ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے ملک ریاض کوئی ایسا غریبوں کا دسترخوان چلانے والا نہیں ہے. یہ صرف کور اپ سٹوری ہے. وہ ایک چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اور اس نے پاکستان کا خزانہ لوٹا بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو اس میں لوگوں کو لگی، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خبر پلانٹ کی گئی ہے اور اس میں بہت سارے پولیٹیشین بھی شامل ہیں جو ملک ریاض سے کسی زمانے میں مستفید ہوتے رہے ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے رہے. یہ باقاعدہ ایک جگہ سے نہیں، کئی جگہ سے انہوں نے کی ہے. طلعت حسین صاحب نے اس پہ بڑا ڈیٹیل ویلاگ کیا ہے، اور وہ ملک ریاض تو کہتے ہی نہیں، ریاض ٹھیکیدار کہتے ہیں انہیں. اچھا، اس میں سب سے تکلیف دہ بات فوج کے نقطہ نظر سے یہ تھی کہ شہداء فلاحی اسکیم کے حوالے سے ملک ریاض اس کی بھی تعمیر کریں گے، اس کی بھی تزئین کریں گے، اس میں پلاٹوں کا تحفہ بھی دیں گے، زمین کا عطیہ بھی دیں گے. یہ بات بہت بری لگی ہے ادارے کو، اور لگنی بھی چاہیے کہ اگر شہداء کا اپنے شہداء کی عزت، تکریم اور بحالی اور فلاح کا خیال ادارہ اپنا نہیں کر سکتا اور ملک ریاض جیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو پھر تو وہ درست بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے شہداء کی عزت بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، ان کی فلاح ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ خود کر سکتے ہیں. ایسا شخص جو کل کو 1000 کرپشن کے مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، ہم اس کے ذریعے اس نیک کام میں اس کا ہاتھ ڈلوانا ہی نہیں چاہتے. تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہو گئی ہے کہ ملک ریاض نہ واپس آ رہے ہیں، نہ ان کے مقدمات معاف ہو رہے ہیں، اور نہ ہی وہ پاکستان پر دوبارہ راج کر رہے ہیں. وہ مطلوب مجرم ہے، مفرور مجرم ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ واپس نہیں آ رہے، لیکن جو 2 لوگ واپس آ رہے ہیں ان کی بات بھی کر لیتے ہیں نا، کہ قاسم اور سلیمان جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور لندن میں اپنی والدہ جمائمہ خان کے ساتھ مقیم ہیں. ان کا اعلان کیا گیا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا، عمران خان کی جینی لڑکوں کی پھپھو، انہوں نے کہا کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں اور پہلے امریکہ جائیں گے
امریکہ میں ظاہر ہے وہ سینیٹر سے لابیز جو لابی ہے اس سے ملیں گے, لابیسٹ ان کے ہیں جن لوگوں سے بات چیت کی ہوئی ان سے ملیں گے, پھر اس کے بعد پاکستان آئیں گے اور تحریک میں شامل ہوں گے, پاکستان میں تحریک چلائیں گے اپنے والد کی رہائی کے لیے. اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ گیا کہ جی وہ آئیں گے, پھر انہیں گرفتار کرے گی حکومت, پھر برٹش ہائی کمیشن, کیونکہ وہ برٹش نیشنل ہے, پاکستانی شہری تو نہیں ہے, وہ برٹش نیشنل ہے اور زیادہ تر ظاہر انگلینڈ میں ہی رہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے پاکستان تو ان کو گرفتار ریاست کرے گی, پھر برٹش ہائی کمیشن سے ان کی رہا کروایا جائے گا. اس بات پر علیمہ جو ان کی والدہ ہیں جمائمہ خانم کا ٹویٹ آیا, اور بڑا سخت قسم کا ٹویٹ آیا کہ جی آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں, اور وہ ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے بات کر رہے ہیں. تو یہ سارے سچویشن میں آپ کو پاکستان آ کے تحریک کی قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جمائمہ خان کا رول عمران خان کی صاحب کا اہلیہ ہے, ایک خاتون کے ہونے کے حوالے سے, عمران خان کی گھر والی صاحب کا ہونے کے حوالے سے بڑا احترام ہے, اور وہ احترام ہونا بھی چاہیے, لیکن بڑا مسٹیریس رول ہے, پولیٹیکل رول ہے. عمران خان کہتے ہیں میرے گھر والے کبھی پولیٹکس میں آئی نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے کہ جس وقت عمران خان شاہد خاقان عباسی کو کہتے تھے کہ وہ بڑا کہہ رہا ہے مجھے گرفتار کراؤ, مجھے گرفتار کراؤ, تو اس وقت اس کو گرفتار اگلے دن عمران خان نے کروا لیا تھا شاہد خاقان عباسی. اس وقت جمائمہ خان کو ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, قانونی رائٹس بالکل نہیں نظر آئے, کوئی ٹویٹ نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سائڈ لے رہی ہیں, ایک پارٹی بنتی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ پارٹی. دوسری بات اس میں بہت, لیکن ان کا ٹویٹ ایک ہے, میں آپ کو بتاؤں, آج سے 3-4 سال پہلے انہوں نے کہا I have nothing to do with the politics, اور میرے بچے بھی انہوں نے کہا کہ وہ بچے جو ہے وہ تو سیاست کی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ پاکستان کی سیاست میں کبھی کمنٹ کرتے ہیں, بلکہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی نہیں ہیں. لیکن اب جو سامنے آ رہی ہے بات, اس میں وہ پاکستان میں دیکھیے گولڈ اسمتھ فیملی کا ظاہر ہے عمران خان میں انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. گولڈ اسمتھ فیملی کا اسرائیل میں کتنا بڑا سٹیک ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب دیکھیے عمران خان کے بچے آ رہے ہیں, بسم اللہ ہیں, آنے چاہیے, حکومت کو بالکل نہیں روکنا چاہیے, انہیں آنے دینا چاہیے. اور لیکن پھر عمران خان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ موروثی سیاست, موروثی سیاست. ان کی بہن پالیٹکس کر رہی ہیں, پارٹی وہ چلا رہی ہیں, بشرا بی بی پنجاب پر حکومت کرتی رہی ہیں, وہ ریحام خان جلسوں سے خطاب کرتی رہی ہیں, جمائمہ تو مطلب جب عمران خان پھنستے ہیں تو وہ کوئی جیل کی بینک کی رسید نکال کے جعلی سی دے دیتی ہیں. تو اس کا مطلب فیملی پالیٹکس پہ عمران خان بلیو کرتے ہیں. یہ جو بچے آ رہے ہیں, ماضی میں بھی بچوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے, مطلب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے بڑی شہید محنت کی ہے, بڑی اسٹرگل کی ہے. بلاول بھٹو نے بہت اسٹرگل کی ہے, مریم نواز شریف نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے, لیکن انہوں نے بہت اسٹرگل کے بعد اپنا نام بنایا. یہ ایسا نہیں ہو گیا کہ لندن سے فلائٹ پکڑی اور اچانک آپ لیڈر ہو گئے کیونکہ آپ اس لیڈر کے بچے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بے نظیر جب 1986 میں آئی تھی, اس سے پہلے وہ بے تحاشا اسٹرگل کر چکی تھیں, مشکلات برداشت کر چکی تھی, تب وہ آئے ہیں. تو یہ بچے جب آئیں گے, تیسرے چوتھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ظاہر ہے لانچ کیا گیا ہے, تو اس سے ایک بات پروو ہو گئی ہے کہ ان کو لانچ اس لیے کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کا ہر قسم کا حربان ناکام ہو چکا ہے. ان کے لیڈر 9 مئی ان کا ناکام ہو چکا ہے. ان کے لیڈروں کے لانگ مارچ, دھرنے, احتجاج, اختلاف, ریاست پر حملے, ریاستی عمارتوں پر حملے, وہ سارا ناکام ہو چکا ہے. سول نافرمانی, ریمیٹنسز, ہاں سول نافرمانی, ریمیٹنس, اب سب کچھ ناکام ہو چکا ہے. اب کچھ نہیں ہے. تو پھر ایک ایموشنل کارڈ ہے جو وہ کھیل رہے ہیں, دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی کھیلا. تو اس پہ تحریک انصاف کے اپنے بیانیے کی جو موروثی سیاست کے خلاف تھا, ان کے آنے سے پہلے اس بیانیے کی موت ہو جائے گی. ہاں, لیکن عمار صاحب یہ بات میں پہلے بھی کہتا تھا اور اب بھی یہی بات ہے کہ موروثی سیاست اتنی بری چیز بھی نہیں ہے. تحریک انصاف کو اب یہ مان لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ آنا ان کا برا ہے, لیکن یہ بات کہ ان کا یہ کہنا برا تھا کہ باقی لوگوں کی اولاد کیوں آئی ہے. باقی لوگوں کی اولاد بھی, اس طرح آپ نے کہا بے نظیر بھٹو جب اپنے والد کو پھانسی لگی اس کے بعد سیاست میں آئی ہیں, یعنی کہ مشکل کے بعد آئی ہیں کیونکہ باپ مشکل میں. یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مریم نواز جو ہے, اور بلاول بھٹو کب لیڈر بنے, جب ان کی والدہ شہید ہو گئیں. مریم نواز کب آئی ہیں, گرفتار ہونے کے لیے آئی والد کے ساتھ. تو وہ بھی اپنے مشکل وقت میں ہی آ رہے ہیں نا, بیٹے بھی قاسم سلمان. تو پی ٹی آئی یہ دفاع پیش کری ہے کہ جی وہ تو اپنے والد کو رہا کروانے کے لیے مشکل وقت کے لیے آئے ہیں. سارے لوگ مشکل وقت کے لیے آتے ہیں, لیکن موروثی سیاست سب کانٹیننٹ میں, انڈیا میں بھی, آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا, سری لنکا میں بھی دیکھا, فیملیز ہیں. اور موروثی سیاست اس لیے کی جاتی ہے کہ جب لیڈر مشکل میں ہوتا ہے تو پارٹیاں ساتھ نہیں دیتی, اپنی اولاد اور اپنی جو خاندان ہوتا ہے وہ بچانے کے لیے سامنے آتا ہے. اور یہ سب سے
دلائل تو وہی ہوتا ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی کو کم از کم معذرت کرنی چاہیے ماضی کے ان بیانات سے کہ موروثی سیاست کیوں ہوتی ہے. یہ سب کو سمجھ آ گیا کہ کیوں کرنی پڑتی ہے. نہیں وہ معذرت تو کبھی کرتے ہی نہیں نا, وہ تو اگلی بات کر دیتے ہیں. پی ٹی آئی کو پھر اس سے بھی معذرت کرنی چاہیے کہ جب وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو اس سے بھی معذرت کرنی چاہیے جب وہ کہتے تھے کہ ٹیلی فون ٹیپ نہیں کریں گے وزیر اعظم کے, تو پھر اور کیا کریں گے, کرنے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. پھر تو پی ٹی آئی کو بہت ساری معذرتیں کرنی چاہیے نا, کہ یو ٹرن لینا, یہ ساری باتیں ان کی صحیح ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں مریم نواز کی اسٹرگل بڑی عجیب ہے. مریم نواز نے جب نواز شریف جیل میں تھے, اور یہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے, بہت مشکل وقت تھا, پارٹی ساری تتر بتر تھی, کوئی لوگ اڈیالہ کے باہر یا کوٹ لکھپت کے بعد 100-150 بندہ ہوتا تھا. پارٹیوں میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ مفاد پرست, مطلب پرست ہوتے ہیں, ابن الوقت ہوتے ہیں. نواز شریف کی طبیعت خراب تھی, پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے, اس وقت ان کی خبریں آتی تھیں. ایک واحد مریم نواز تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کو بچایا, باقی ساری چیزوں کو تو بچایا, لیکن اپنے باپ کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ مریم نواز ہے. بڑی زبردست اسٹرگل کی ہے, اور تقریباً وہ اکیلی تھی, تقریباً وہ اکیلی تھی. اچھا, اسی اب بلاول کا بھی ذکر ہوا ہے, تو بلاول بھٹو نے وہ اپنی تقاریر سے, اپنی فورن ڈپلومیٹک اسکل سے سب کو امپریس کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا ہے, انڈیا کے بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں کرن تھاپر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اتنے سینئر ہیں, جیسے پاکستان میں وہ نجم سیٹھی ہیں, سینئر لیول کے بھی ہیں, عمر وائز بھی سینئر, اور بہت عرصہ کام کیا انہوں نے, وہ بڑے کول مشہور ہیں. انہوں نے ان کا انٹرویو کر دیا کل, اور ان کو شاید نہیں پتا تھا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ان کو بھی ناک آؤٹ کر دیں گے. تو اس انٹرویو کی بڑی دھوم ہے, اس میں انہوں نے جو سوالات کیے, اور جس طرح وہ اپنا ٹیمپر لوز کر گئے, کرن تھاپر جیسا بندہ اور بلاول جیسا یعنی ان کے مقابلے میں بچہ, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آرام سے ہولے ہو جائے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مسکرا کے جواب دے رہے ہیں, اور کرن تھاپر کا پسینے نکل رہے ہیں اور دھواں نکل رہا ہے کانوں سے. یہ آپ نہیں حیران ہوئے کہ بلاول بھٹو کی ڈپلومیسی جو ہے وہ سب کو ایک حیران کر رہی ہے, کم از کم جو سمجھا جا رہا تھا ان کا کہ وہ کیسا کریں گے, ایک موروثی سیاست ہے, لیکن وہ ان کا ٹیلنٹ بھی تو نظر آ رہا ہے سب کو. بلاول بھٹو نے جہاں کہیں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے. وہ بڑے ذہین نوجوان ہیں, بڑے بریلینٹ ہیں, انہیں دلیل دینی آتی ہے, انہیں اپنا موقف واضح کرنا آتا ہے, انہیں اس ملک کے وقار کا, ناموس کا دفاع کرنا آتا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورننس کا بیگیج نہ ہوتا, تو بلاول بھٹو بہت بڑے لیڈر بن سکتے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, میرا خیال ہے اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں WeNews.pk.